السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین حضرات 2-3 منٹ تھوڑی سی ایک بات کہوں گا، اگر نہ کہوں تو میرے ضمیر پہ بوجھ ہوگا۔ کل جو آپ نے تقریر سنی، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، عمران خان صاحب کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، مہنگائی کا ایشو ہے، اسے ایڈریس کرنا چاہیے اور حقیقتاً کرنا چاہیے، گورننس کا ایشو جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، مگر وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے لندن میں اور اس نے جو پاکستان آرمی اور فوج کے لیے جو باتیں کہی ہیں، وہ کسی بھی طور پر کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ارماڑا گوادر کے پاس، پسنی اور گوادر کے درمیان میں ارماڑا پہ ہمارے 14 جوان اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وزیرستان میں شہید ہوئے 6-7۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے لیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والے لوگ ہیں، کہ ان کی درجات کی سربلندی کے لیے کوئی 2 لفظ کوئی بولے، لیکن کوئی نہیں بولا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پاکستان کا پرائٹ، پاکستان کا فخر، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی ایجنسیاں ہیں۔ سیریا کا حال، لیبیا کا حال، یمن کا حال، آپ عراق کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ جس کی کمزور فوج ہوتی ہے یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو پاکستان کو ٹمبکٹو یا بھوٹان بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نہ کبھی کامیاب ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ ہونے دے گا۔ اور ہر پاکستانی اپنی فوج سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی مانگتا ہے۔ حکومت سے اختلاف کریں، حکومت سے ہوتا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس ملک کی اللہ کے بعد بقا کے ضامن ہیں، ان کے لیے کوئی غلط لفظ یا غلط چیز جو ہے، یا وہ عدلیہ ہو، ہماری جو بھی ادارے، ان کے لیے کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹی سی تھی، اگر نہ بولتا تو میرے ضمیر پہ بوجھ رہتا۔ اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کل میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا، جتنی وہ خوشی کے ساتھ وہ دکھا رہے تھے نا، آپ خود ملاحظہ کر لیجئے گا، کلپ پڑے ہوئے ہوں گے سوشل میڈیا پہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا، جو اس ملک کے لیے برا سوچ رہا ہے انشاءاللہ رب اس کو بہت جلد دکھائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کالر سے بات کرائیے گا پہلے۔ ہلو، ہاں جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا بی بی۔ جی میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا، بھائی کی شادی کے بارے میں۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔ 10 مارچ۔ کون سی مارچ؟ 10 مارچ 10 مارچ 2001۔ 2001۔ وقت پیدائش ان کا؟ صبح کے ٹائم اور جمعرات کا دن۔ میری بہن صبح کتنے بجے؟ صبح 11 بجے۔ ہاں تو پورا بولیے نا آپ۔ جی۔ اور کہاں پیدا ہوئے آپ کے بھائی؟ لاہور میں۔ لاہور میں۔ ان کی شادی کا پوچھنا، ان کی شادی کب تک ہو جائے گی؟ جی میں ایک سیکنڈ مجھے دیجیے۔ اس کے رشتے بھی نہیں آ رہے نا۔ ارے ابھی تو 2001 بتایا ہے، 20 چل رہا ہے، 19 سال کا ہوا ہے اور آپ ایسے کر رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی لڑکی بیچاری بیٹھ کے 50 سال کی ہو گئی۔ دیکھیں یہ آپ کا بھائی جو ہے نا، تھوڑا سا ضدی آدمی ہے، اسٹبن آدمی ہے، اور جسے یہ کہہ لیں کہ وہ کرتا ہے جو اس کا دماغ چاہتا ہے۔ اور اس کی شادی کا آپ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا حکم ہوا تو پنجتن پاک کے صدقے ان کا جو شادی کا دور بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 2020 کے نومبر سے ان کا ٹائم سٹارٹ ہوگا اور یہ 2022 کے جون تک یہ ٹائم چلے گا۔ اس دور میں اگر آپ چاہیں تو شادی کر دیں، مگر ایک چیز نہ بھولیے گا کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ شادی کر رہے ہیں، میچورٹی نہیں آتی اس دور میں۔ اور باقی اگر آپ میں آپ کو ایک وظیفہ اور صدقہ بتاتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے اسے اسکرین کے اوپر، یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تاکہ دوسرا کالر سوئچ کر جائے۔ ہر منگل کے دن 1 پال آل مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے، بھائی کا ہاتھ لگوا کے، اور ان کو کہیے اول و آخر درود کے بعد یعنی 8 مرتبہ یا 9 مرتبہ ان 2 فگرز میں پڑھ لیں، درمیان میں یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا
تو بہت جلد ان کی اس حوالے سے آپ کو مثبت پیش رفت نظر آئے گی اور یہ شادی کے بندھن میں بن جائیں گے. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون, فرمائیے گا. 19 اپریل 19 اپریل 1987 جی, رات 8:30. 8:30. اور کہاں پہ؟ کراچی میں. ایک سیکنڈ دیجیے گا بہن آپ. جی مجھے شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی میں ابھی ذائچہ بنا لوں, میں دیکھتا ہوں. یہ کون ہے, آپ کے یا آپ کی؟ میرا اپنا ہے. اچھا آپ کا اپنا ہے. دیکھیں میری بہن, انسان کو سچائی سے گفتگو کرنی چاہیے. شادی کے حوالے سے آپ کے ذائچے میں کچھ اس قسم کے یوگ بنے ہوئے ہیں کہ یا تو میں ایک لحاظ سے یہ کہوں گا اگر آپ کی شادی لیٹ ہو رہی ہے تو دی آئیڈیل تھنگ, لیکن ایسے لوگوں کی اگر شادی جلدی ہو جائے تو ان کو زندگی میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ٹریجڈی ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ سیپریشن ہو گیا, طلاق ہو گئی. یہ چیزیں اگر ارلی ایج میں ایسے لوگوں کی شادی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے. یہ 2017 2018 2019 یہ ذرا آپ کا ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے تھا. اچھا ان کو ہولڈ پہ رکھ لیں. خواتین حضرات ایک وقفے پہ جا رہا ہوں, وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ کوئی میری آئی ڈی نہیں ہے, سب میرے نام سے فیک, جعلی اور دھوکے بازی ہوتی ہے. اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ نے کہاں فون کرنا ہے. تو آپ نے سوشل میڈیا پہ ماں سوائے یوٹیوب کے مٹیریل کے میری کوئی چیز اس میں جینون نہیں ہے, وہ سب فیک ہے اور وہ ایک خبیث دھوکے باز بیٹھے ہوئے. تو کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بی بی, فرمائیے گا. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. 1 جون 1992. آپ نے فرمایا 1992. آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ جی 1992. اور صبح 6:30 بجے. صبح 6:30 بجے. آپ کہاں پہ پیدا ہوئی خاتون؟ لاہور میں. لاہور میں پیدا ہوئی. 2 سوال ہیں میرے بھائی آپ سے. جی بول دیجئے 2 سوال. ایک سیکنڈ مجھے. جی بولیے 2 سوال کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ایک تو یہ کہ کسی نے بتایا کہ میری 2 شادیاں ہونی ہیں, یہ کلیئر کر دیں. دیکھیں 2 شادیاں. دوسرا یہ کہ میں سنگنگ کرنا چاہتی ہوں اور باہر جانا چاہتی ہوں, اس فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں, تو کیا یہ میرے لیے مناسب ہوگا, بہتر رہے گا؟ ابراڈ پہ جانے کا آپ کا بالکل بھرپور امکان ہے. اور سنگنگ کا؟ اور کیا اس فیلڈ میں سنگر کرنا چاہتی ہوں, سنگنگ کرنا چاہتی ہوں, اس فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں, بہتر رہے گا کہ نہیں؟ سنگر کے لیے جو ذائچے میں یوگ چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سیمی یوگ بنا ہوا ہے. مثلا ایسے لوگوں کی آواز میں نغمگی یا میلوڈی تو آ جاتی ہے لیکن وہ فیم نہیں ملتا, جیسے رفیع صاحب, لتا منگیشکر, احمد رشدی صاحب, مہدی حسن. ان کے لیے 4 پلانٹ کی امپورٹنس ہوتی ہے. یہ کبھی خیر آج میں نہیں بتا رہا, کبھی بتاؤں گا. ہاں آپ گا اچھا لیں گی لیکن اس گانے کو عروج ملنا, ریکاگنیشن ملنا وہ مجھے مشکل لگتا ہے. اور جہاں تک آپ نے 2 شادیوں کا سوال کیا, جی پاسبلٹی بالکل ہے. جس نے آپ سے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے, میں خواہ غلط ثابت رہے گی. مطلب پہلی شادی یا دوسری کیوں ایسا کیوں ہونا ہے یہ بتا دیں ذرا. دیکھیں ایک شادی آپ کا جو امکان لگتا ہے مجھے وہ یہ لگتا ہے کسی جاننے والوں کے تھرو یا آپ کے رشتے کے حوالے سے جن سے آپ کا کوئی رشتہ داری ہو, وہاں ہونے کا امکان ہے. اب یہ چیزیں کب ٹل جاتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بچہ آپ کو دے دے جس کے نصیب میں اس کی ماں کا کو شیئر کرنے والی کوئی عورت نہ آئے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے چیزیں کر دیتا ہے انسان کی کون سی ادا پسند آ جاتی ہے. حالانکہ میں یہ کہوں گا اللہ مجھے معاف کرے, دوسری شادی گناہ نہیں ہے. یہ اسلام میں تو گناہ نہیں ہے نا, یہ تو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے ذرا تھوڑا سا پرابلم. مگر یہ کہ پاسبلٹی ضرور ہے لیکن آپ اللہ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ. دوسری کا بتا دیں کہاں پہ ہے, مطلب کیا کہا آپ نے دوبارہ بولیے. دوسری شادی کدھر ہونی ہے, مطلب ضروری نہیں ہے خاتون, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہوگی, ایک پاسبلٹی ہے. میں کہتا ہوں باہر جاؤں گا میں لڑک بھی سکتا ہوں, ہو سکتا ہے نہ بھی لڑکوں, تو اس کو ڈیفینیٹ مت لیں. صرف اللہ کی ذات ہے, یقینی ذات. انسان کو یقین اللہ پہ رکھنا چاہیے. یہ ایک ایسا ہے جیسے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, کہ یہ ہو بھی سکتا ہے
اور یہ نہیں بھی ہو سکتا. کرنے والا باہر کے لیے وظیفہ بتا دیں کہ کامیابی رہے اور جی صحیح رہے. آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو, اسکرین پہ بتاتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو خاتون آپ نے یہ کرنا ہے, ہر ہفتے کے دن آپ نے یہ جو چھوٹے چھوٹے ناریل کے ٹکڑے ہوتے ہیں, کھوپرا جسے کہتے ہیں, کوکونٹ سلائسز, یہ 8 ٹکڑے لے لیں یا 4 کو 8 کر لیں, اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیجئے. یہ نہ کر سکے تو تھوڑا سا باجرہ پرندوں کو اللہ کے نام پہ ڈال دیا کریں, اور آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود 3 مرتبہ, درمیان میں 102 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اور دوسری طرف دنیاوی کامیابیوں کے لیے آپ اول و آخر درود کے بعد 200, 300, 100 جتنی مرتبہ چاہیں مکمل استغفار پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر کو تھرو کیجئے گا. ہلو ہلو جی السلام علیکم خاتون. وعلیکم السلام. میرے ڈیٹ آف برتھ ہے 12 دسمبر. جی آپ نے فرمایا 12 دسمبر 1996. 996. جی اور رات 9 بجے کا ٹائم ہے. کہاں پیدا ہوئی تھی آپ؟ گجرات میں. گجرات میں پیدا ہوئی. 1 سیکنڈ دیجیے گا خاتون, 1 سیکنڈ دیجیے گا. ارے بیچاری کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. دیکھیں خاتون, ویسے آپ کا ہاروسکوپ جو میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا ہے, لیکن ہاں آپ تو اب نہیں ہیں لائن پہ, لیکن یہ شادی میں آپ کے ذرا سا پرابلم نظر آتا ہے. ایک تو منگلک دوش لگا ہوا ہے, دوسرا اس کے اندر ایک اس کو آپ یہ کہہ لیں, کرنے والا تو اللہ ہے, میں یہی بولوں گا, لیکن یہ کہ ایک ہرشا یوگ ہوتا ہے یہ جس میں خوشیاں بھی ملتی ہیں آدمی کو, اس کی اچھی نیچر بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک جو آپ کا شادی کا خانہ ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ آپ کو شادی میں مسائل ہوں گے. لیکن امکان یہ بنتا ہے, کرنے والی اللہ کی ذات ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کے بعد ملک سے باہر چلی جائیں اور آپ کو غیر ممالک میں جا کے بسنے کا امکان بن سکتا ہے. اور آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بولوں گا کہ آپ ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا یا کالی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجیے گا, اور ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گائے کے گوشت کی 9 ہڈیاں اپنے جسم سے لگائیں اور کتوں کو ڈلوا دیں. یہ ایک ٹوٹکا ہے. اور آپ نے پڑھنا کیا ہے, اول و آخر درود 3 مرتبہ, درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ آیت الکرسی اور 1 دفعہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے اللہ سے اپنے لیے دعا کیجیے گا, انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی. خواتین و حضرات, ایک بریک. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور میں بار بار عرض بھی کرتا ہوں, اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, فیس بک, انسٹاگرام, سوشل میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف یوٹیوب پہ جو ARY میرا اپلوڈ کرتا ہے مٹیریل شو کا وہ جینوئن ہے, باقی سب دھوکے بازی ہے, تو اس پہ اپروچ نہ کریے گا. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون, فرمائیے گا. ہمایوں بھائی, میری بیٹی کے بارے میں نے پوچھنا ہے. آپ ان کی تاریخ پیدائش عرض کیجیے گا خاتون. ہمایوں بھائی 28/9. اچھا, آپ نے فرمایا 28 سپٹمبر جی 2007. اور کتنے بجے آپ کی صاحبزادی پیدا ہوئی؟ جی ہمایوں بھائی 9:30 بجے صبح. اچھا صبح. اور کہاں پہ پیدا ہوئی خاتون؟ راولپنڈی میں. راولپنڈی میں. آپ وہیں سے بول رہی ہیں ابھی آپ؟ جی جی میں بالکل راولپنڈی سے بات. اچھا 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا خاتون. اچھا ہمایوں بھائی, ایک بات میں نے اور پوچھنی ہے کہ ان کے نا تھوڑی پر نشان ہے بالکل نیچے گردن پہ, بس مارک جسے بولتے ہیں, یا کچھ لوگ اردو میں اسے لچھن بھی بولتے ہیں, تو یہ مجھے ہٹوا دینا چاہیے یا رہنا چاہیے؟ 1 منٹ رک جائیں. نہیں دیکھیں, وہ لڑکی ذات ہے, تو میرے خیال میں آپ اللہ تعالیٰ نے عورت کو زینت اختیار کرنے کا حق دیا ہے شرعی حدود کے ساتھ, لیکن یہ جو ہے آپ ہٹوا دیجئے. میرے حساب سے مناسب نہیں رہے گا. اور اگر آپ سرجری کرانا چاہ رہی ہیں نا, تو اس کے لیے دی بیسٹ ٹائم چل رہا ہی ہے ابھی, آپ اس کی سرجری کرا لیں. اور یہ اچھی بچی ہے, اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے بعد آپ کے گھر میں خوشحالی یعنی کھانے پینے رہنے کا سکھ بھیجا ہے. یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے, اور ذہین بھی ہے ماشاءاللہ. تھوڑا سا یہ اس کا جو ہے نا, اس کے موڈ کبھی کبھی بہت زیادہ سوئنگ کرتے ہیں, یعنی
کیا بولوں میں آپ سے کہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ بچی بہت اچھی رہے گی. اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اس بچی کو آپ نے اگر ڈالنا ہو تو اس کو کنسلٹنسی مارکیٹنگ MBA مارکیٹنگ کرا لیجئے گا، یعنی کوئی ایسا شعبے میں ڈالیے گا جس کے اندر اس کو ایک ٹیچنگ وے میں لوگوں کو ایڈریس کرنے کا موقع ملے یا کنسلٹ کرنے کا موقع ملے، وہ فیلڈ اس کے لیے مناسب رہیں گی. اور ایک ابھی چھوٹی ہے، اس کا نا آپ ہر ہفتے کے دن چھوٹے چھوٹے ناریل کے پیسز 8 جو ہیں اس کے جسم سے یا ہاتھ لگوا کے جسم سے تو نہیں، ہاتھ لگوا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوا کے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیا کریں. اور اس کے لیے آپ ہمایوں بھائی مجھے ایک بات آپ سے کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایمان فاطمہ کو اسٹڈیز میں شدید پرابلم ہے. آپ ایمان فاطمہ، آپ نے اس کا نام دیکھیں، یہ آپ اس کا نام رکھیں فاطمہ لگے رہنے دیں، اور دال سے ڈی سے کوئی نام رکھ لیجئے، کوئی بھی نام رکھ لیجئے. اچھا وہ رکھ لیجئے. اور اسٹڈی کا جو یہ مسئلہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ جو انپریڈکٹیبل ہوئی ہوئی ہے اور سوئنگ آ رہے ہیں اس کے موڈ میں، یہ تھوڑا 2022 تک کا پرابلم ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ٹوٹکا، یہ کریے گا. اور ایک وظیفہ آپ آن ایئر نوٹ کریں، انشاءاللہ العزیز یہ بہتر ہو جائے گی. دیکھیں اس کو 5 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد درمیان میں 104 مرتبہ پڑھیے گا یا علیمو یا خبیرو، یا علیمو یا خبیرو یا نافعو یا رحمانو یا رحیمو. 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 5 مرتبہ سورہ علم نشرہ، 50 مرتبہ رب زدنی علما، یہ پڑھ کے. اور پھر آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس بچی کے لیے دعا مانگیے، دعا حجت بنائیے اللہ تعالیٰ کے آگے. اور وہ پڑھ کے آپ اس بچی کی تعلیم کے لیے یا تو پانی پہ پڑھ کے پلا دیجئے اور اس کے جسم پر پھونک دیجئے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ پنجتن پاک کے صدقے یہ بہت اچھی ہو جائے گی. اور اسی ٹائم میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ میرے رب کا نام اور کلام انسان کے کٹھن وقت کو بھی بہتر کر دیتا ہے. تو اللہ ہے خاتون، انشاءاللہ آپ کیجئے گا. اور ہاں اس کو بلو بلیک کلر پہنانے سے ذرا پرہیز کیجئے گا. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر کو تھرو کیجئے گا. میں کوشش کر رہا ہوں اسپیڈی جلدی ہو جائیں لوگوں کے. ہلو جی خاتون، ذرا بآواز بلند بولیے گا. ہیلو جی ہلو، میں سن رہا ہوں آپ کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خاتون فرمائیے. مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. جی آپ اپنی 23 نومبر 8 نومبر 23 نومبر اچھا 23 نومبر 1992. آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ شام 5 سے 5:30. اچھا، اور آپ کہاں پہ پیدا ہوئی خاتون؟ تلگنگ میں، پنجاب کے. تلگنگ، یہ سرگودا کے آگے نا؟ نہیں، چکوال کے. اچھا چکوال کے قریب. جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے، شادی کے بارے میں. جی میں ابھی دیکھتا ہوں خاتون، میں تلگنگ لکھ لوں ذرا. دیکھیں خاتون، کرنے والی میرے رب کی ذات ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کا انشاءاللہ العزیز یہ 2021 کا جب نومبر آئے گا تو آپ کی چیزیں ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوں گی اور آپ کی بہت اچھی جگہ شادی طے ہوگی. آپ کو صرف 2 صدقے بتا رہا ہوں، یا اگر آپ ہولڈ کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ان کو ہولڈ پہ رکھ لیں کیونکہ کلوزنگ کا وقت آ رہا ہے. خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ کوئی ویب سائٹ، کوئی میری کنیکٹیویٹی نہیں. میرے نام سے سب فیک آئی ڈیز چلا رہے ہیں جو دھوکے باز چیٹر ہیں. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے. نمبر 1 ARY پہ آپ ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح کل ملاحظہ کریں گے 10 بجے سے 10:30 بجے تک. اس کے علاوہ میں پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے، کیونکہ مجھے لوگ بتاتے ہیں آپ کا کبھی وہاں آسٹریلیا کا بھی ڈالا ہوا ہے، کینیڈا کا بھی ڈالا ہوا ہے، انگلینڈ کا بھی ڈالا ہوا ہے. سب جھوٹ بکواس ہے. صرف کراچی پاکستان یہاں ہی میں بیٹھتا ہوں اور میرے آفس جو ہے وہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل PC ہوٹل کراچی. تو وہاں پر آپ پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں. اور جو اوورسیز باہر سے جو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ جب آپ کال کریں میرے اسسٹنٹ کو تو آپ کہیں کہ IMO واٹس ایپ ویڈیو پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. اور دوپہر 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن. اور نمبر ہے PC ہوٹل کراچی کا 021 کوڈ کے ساتھ 3568 5501
دوسرا نمبر ہے 02135685021. ابھی نہ کیجیے گا، دوپہر 3 بجے سے شام کے 7:30 تک. تو خواتین حضرات کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کو کام کی بھی باتیں بتاؤں گا اور کوشش کروں گا آپ کو کچھ ریمیڈیز بھی دوں. باقی کرنے والی میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان، پاکستانی قوم، پاکستانی فوج، پاکستانی اداروں، عدلیہ، جو اس ملک کے پلر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم کر، اور اللہ تعالیٰ ہر اچھے برے کی نظر سے اس کو محفوظ رکھ، اور رب العزت اس ملک کو عزت کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا. اور جو اس ملک کے دشمن ہیں، چاہے وہ اندرونی ہو بیرونی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر اور اپنی قہاریت کا ہلکا سا جلوہ ان کو دکھا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میرے رب یہ ملک تیری ہی مرضی اور تیری منشا سے بنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تو ہی میرے رب اس کی حفاظت کرے گا. تو خواتین حضرات مجھے کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.